السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 9ویں کلاس کی اردو کی نظم کریں گے پیام لطیف۔ شاعر ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی، اور یہ ہمارے سندھی شاعر ہیں، تو اس لیے ان کی اس سندھی نظم کا ترجمہ کیا ہے شیخ ایاز نے، جو خود بھی ایک معروف سندھی شاعر ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے: بے اعتدالیوں سے نحیف و نزار ہیں، خود سر ہیں اور چارہ گری کے شکار ہیں۔ یہ کلام معروف سندھی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ہے، جس کا اردو ترجمہ شیخ ایاز نے کیا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی عظیم روحانی شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے محبت، امن، رواداری اور اخوت کی تعلیم دی۔ آپ کی شاعری حقیقت و معرفت الہی کی تعلیم تھی، جس نے انسان کو انسانیت کے اعلیٰ مقام و مرتبے پر لا کھڑا کیا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے اعتدال یعنی میانہ روی کو اختیار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں بے اعتدالی ہے۔ ہم خود سر، مغرور اور متکبر ہو چکے ہیں۔ ہم میں عجز و انکساری نام کو بھی نہیں۔ ہم بصیرت سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر طرح کی بے اعتدالیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم اخلاقی، معاشی، معاشرتی ہر طرح کے بحرانوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس صورتحال سے خود نکلنے کے بجائے چارہ گروں کی راہ تک رہے ہیں کہ وہ ہمیں ان بحرانوں سے نکالیں۔ مختصر یہ کہ ہماری بے اعتدالیوں نے ہمیں بدحالی اور بے بسی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہم اپنی بے اعتدالیوں کو ترک کرنے کی بجائے کسی مسیحا کی تلاش میں ہیں جو ہماری مدد کرے اور ہمیں ان مشکلات سے باہر نکالے۔ شعر نمبر 2 ہے: بے اعتدالیاں ہوں تو کیا چارہ گر کرے، پرہیز ہی نہ ہو تو دوا کیا اثر کرے۔ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں اور ترجمہ شیخ ایاز نے کیا۔ نظم پیام لطیف، اور تشریح کا ہر پہلا پیراگراف جو ہے وہ تعارف سے شروع ہوگا کہ یہ کلام۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اعتدال کے راستے کو نہ اپنایا یا میانہ روی کو اختیار نہ کیا، خود سری اور تکبر کو اپنائے رکھا، تو پھر چارہ گھر بھی تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ وہ تمہاری کسی بھی قسم کی مدد سے لاچار اور بے بس ہوں گے۔ اصلاح کے لیے ہمیں میانہ روی کے راستے پر چلنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ اسی طرح جب تک ہم اپنی بے اعتدالیوں یعنی فضول خرچیوں اور بد پرہیزیوں سے باز نہیں آئیں گے، حد سے بڑھنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک ہم درست سمت اختیار نہ کر سکیں گے۔ شعر نمبر 3 ہے: چارہ سازوں میں بیٹھنا سیکھو، چارہ سازوں میں بیٹھنا سیکھو، پھر نہ ہوگا کبھی کوئی آزار، راس آئے گا ان کا قرب تمہیں جو بدلتے ہیں فطرت بیمار۔ شاعر ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی، ترجمہ شیخ ایاز۔ نظم ہے پیام لطیف۔ یہ کلام معروف سندھی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ہے، جس کا اردو ترجمہ شیخ ایاز نے کیا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی عظیم روحانی شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے محبت، امن، رواداری اور اخوت کی تعلیم دی۔ آپ کی شاعری حقیقت و معرفت الہی کی تعلیم تھی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بدحالی خوشحالی میں بدل جائے، ہم ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات پا جائیں، تو چارہ گروں کی بجائے چارہ سازوں یعنی اہل بصیرت کی صحبت اختیار کریں۔ یہ چارہ ساز ہمیں حد اعتدال میں رہنا سکھائیں گے۔ میانہ روی میں ہمیں ہر رنج و غم سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت سے انسان کا دل بدل جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے انسان حسد، کینہ، تکبر، غیبت، قطع تعلقی اور بدگمانی سے محفوظ رہتا ہے اور حد اعتدال میں رہنا سیکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں: یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اس کا ترجمہ ہے: نیک لوگوں کی صحبت میں گزارے ہوئے لمحات 100 سالہ بے ریا عبادت سے بھی بڑھ کر ہیں۔ 4 ہے: اور کوئی ہو چارہ ساز اگر چارہ درد بے اثر ہو جائے، اس کو حاجت نہیں مسیحا کی جس میں محبوب کی نظر ہو جائے۔ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی، ترجمہ شیخ ایاز۔ نظم پیام لطیف۔
یہ شعر عشق حقیقی کا شعر ہے، یہ معرفت الہی کی تعلیم دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے انسان، تمہاری بدحالی اور بے اعتدالی کا علاج صرف اور صرف ایک ہی مسیحا کے پاس ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات وحدہ لا شریک۔ اگر تم عشق حقیقی کے راستہ اپنا لو، اللہ کی معرفت و محبت کو اپنا مقصد حیات بنا لو، تو تمہاری زندگی ہر طرح کی الجھنوں اور مسائل سے بچی رہے گی۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی تم چارہ گر اور چارہ ساز بناؤ گے، مزید مصائب اور الجھنوں کا شکار ہوتے چلے جاؤ گے۔